وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم العلي العظيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صلوات بآواز بلند فرجہم. اگر زینب نے سوچنا فرمائے تو آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں چونکہ وہ جتنا فاصلہ میرے آپ کے درمیان زیادہ ہوگا تو بات اتنی زیادہ دیر سے آپ تک پہنچے گی. تو بس جہاں جہاں بیٹھے اس سے دو قدم آگے آ جائیں تاکہ پھر جو بعد میں آئے گا وہ پیچھے بعد میں ہی بیٹھ جائے گا پیچھے. بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیں. صلی اللہ محمد فرجہم. دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے. چونکہ ذکر پاک کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کہ کائنات کی وہ واحد عبادت ہے ذکر محمد و آل محمد جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے. پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین جشن خادمین فرش مودت جناب زوار رضا جاوا صاحب اور ان کے تمام اہل خانہ اور جتنے احباب اس جشن میں شریک ہیں ان کے عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرما. پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں سب دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے کہ جس میں ہماری ساری دعائیں ہی سر بسجود ہیں اس شہنشاہ معظم کا ظہور اپنے امر سے ہو جو شریک القرآن ہے جو خلیفۃ الرحمن ہے جو امام الانس والجان ہے جو صاحب العصر والزمان ہے وہ جو حقیقت یوم الجمعہ ہے وہ جو مالک یوم جمعہ ہے وہ جو امام صلاۃ جمعہ ہے وہ جو خطیب خطبہ جمعہ ہے وہ جو وارث ولایت امیر المومنین ہے وہ جو وارث خون حسین ہے وہ جو وارث دستار محمد مصطفیٰ ہیں وہ اپنے امر سے تشریف لائیں اور خانہ کعبہ کی چھت پر علم ولایت لہرا کر یہ صدا دیں اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا ویسے ہی آخری محمد کے آنے کے بعد بھی واجب ہی رہے. صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائیں. میری جانب سے امجد بھائی سے لے کے آخری مومن تک سب کو جشن ظہور سردار الانبیاء رسالت بنا یاسین و طٰہٰ مزمل و مدثر و رحمت للعالمین وہ شہنشاہ کہ جس کو بھیج کر اللہ نے دنیا کو بتایا ہے کہ ابھی تک تم اپنے مقصد تخلیق سے واقف نہیں تھی مگر جو ہی محمد کے قدم اس زمین پر آئے تو زمین کو بھی پتہ چلا کہ مجھے کس سخی کے لیے بنایا گیا تھا. اس شہنشاہ کی ذات پہ ایک بلندتر صلوات کی تلاوت.
چونکہ ربیع الاول کے ایام ہیں، مسرت کی گھڑیاں ہیں، خوشی کا موقع ہے، اور جب آپ کسی کی خوشی میں شریک ہوں تو پھر اس کی خوشی میں شرکت کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آپ کسی کے گھر شادی پر یا کسی اور خوشی میں جائیں اور چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو تو پھر وہاں جانے کا فائدہ ہوتا کوئی نہیں. اور آج کسی عام گھر میں خوشی نہیں، آج اللہ کے گھر میں خوشی. آپ سب سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں، کیونکہ آج پروردگار بھی خوش ہے. آج وہ خوش ہے کہ جس نے مصطفیٰ کو بھیج کر اپنی مسرت کا اظہار کیا ہے. پروردگار کی خوشی میں خوش ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ سب سے پہلے یہ جانے کہ آج ابو طالب کی خوشی کا عالم کیا ہے، جس کے علم یجد کا یتیمن فآوا پہ سوائے سرکار عمران کے اور دلیل دینے والا کوئی نہ تھا. تو آج مختصراً وہ دن ہے، وہ ایام ہیں، یہ وہ ساتیں ہیں، یہ آدھا پونا گھنٹہ جو ہم ایک ساتھ رہیں گے، اس میں ضروری ہے کہ آپ مسکرائیں، چونکہ ان لمحات میں بلا وجہ مسکرانا بھی عبادت. میں نے قرآن حکیم سے نبی کی نعتوں کے گلدستے میں سے نعت کا ایک مصرع تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور قرآن سے زیادہ آپ کو نبی اکرم کی نعتیں اور کسی بھی کتاب میں نہیں ملیں گی. اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آراف ہے، آیت نمبر 157 ہے. اور جنہوں نے ابھی تک ماتھے پہ تیوری چڑھا کر غصے سے اپنے چہروں کو پھلا کے رکھا ہوا ہے، اب پتہ نہیں وہ جملے کے انتظار میں ہے یا معاملہ کوئی اور ہے، مگر اللہ اپنے حبیب کی مدح کرتے ہوئے قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. جو بھی مکے والے محمد کی اتباع کرتا ہے اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی. آپ سلامت رہیں، ہمیشہ آباد رہیں. ذرا سے چہروں کو کھلائیں گے تو بات سمجھ آنا شروع ہوگی. اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی. یہ قرآن کا طرز ادب ہے ذکر محمد مصطفیٰ کرنے کا کہ وہ اپنے حبیب کا ذکر بھی کرے تو کم از کم ایک ہی آیت میں اس کے 3 نام لے کے بتا رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی. 2 عہدے، ایک لقب. وہ رسول جو رسول بھی ہے، جو نبی بھی ہے، جو امی بھی ہے، یعنی مکے والا بھی ہے، اور جس نے آج تک امی کا مطلب ان پڑھ ہی سنا ہے، پھر اس سے بڑا ان پڑھ اور ہے ہی کوئی. بڑی توجہ. بات ساتھ ساتھ کھولتا جاؤں تاکہ آیت چونکہ میں نے ایک ہی پڑھنی ہے اور اسی کی تشریح کے اندر باقی فضائل ہے اور ہمارا اور آپ کا جشن ساتھ ساتھ مکمل ہونا شروع ہو جائے. لوگوں نے ایسے جی آج تک صرف یہی کہا ہے آغا جی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ گلفام بھائی امی اس لیے کہتا تھا امجد بھائی کہ کیوں نبی اکرم کو نعوذ باللہ خاکم بدن پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. لیکن سورہ جمعہ کی دوسری آیت کچھ اور ہی کہہ رہی ہے اور اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ فرما رہا ہے میں اللہ وہ ہوں جس نے امیین میں ایک نبی کو بھیجا ہے، امیین میں ایک رسول کو بھیجا ہے، امیین میں ایک پیغمبر کو بھیجا ہے، امیین میں اپنے ایک پیامبر کو بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ وہ انہیں آیتوں کی تلاوت کر کے بتائے، وہ انہیں پاک کرے اور
کے ساتھ دیتا ہے۔ اگر امی کا مطلب ان پڑھ ہے تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے امی رسول بھیجا ہے، وہ کہہ رہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، میں نے امیین میں ایک رسول بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو آیتوں کی تلاوت بھی کرتا ہے، ویزکیہم، اور انہیں پاک بھی کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ مگر حکمت کے ساتھ اللہ کہہ رہے میں نے امیین میں وہ رسول بھیجا جو آیتیں بھی پڑھتا ہے، جو کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ پتہ چلا اللہ یہ نہیں کہہ رہا میں نے ان پڑھ رسول بھیجا ہے، اللہ کہہ رہے میں نے ان پڑھوں میں پڑھا لکھا محمد بھیجا۔ بڑی توجہ جی۔ تو وہ جب کہتے ہیں امی تو اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں مکے والے، چونکہ آپ نے بچپن سے سنا ہے کہ مکہ ام القرآن ہے، اب اس کی تشریح میں جائیں تو پھر جشن کا فائدہ نہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو بھی اس نبی، اس رسول، اس امی محمد مصطفیٰ کی پیروی کرتا ہے، اونچا جی اللہ کہہ رہے اسے یہ معلوم ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ تورات اور انجیل میں بھی محمد مصطفیٰ کا ذکر لکھا ہوا ہے۔ جیسے آپ حیران ہیں، اگر 1400 سال کی تاریخ اسلام بھی حیران ہو جائے تو میرے لیے نئی بات نہیں ہوگی، چونکہ اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ تورات اور انجیل میں محمد کا ذکر ہے، تو پھر ہمیں حق ہے سوال کرنے کا، جب تورات اور انجیل میں محمد کا ذکر تھا تو مسلمانوں نے ڈھونڈا کیوں نہیں؟ بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ اگر تورات اور انجیل میں ذکر مصطفیٰ ہے، کیونکہ قرآن کا اعلان ہے، تو پھر کیوں مسلمانوں نے اسے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیوں آج تک یہی کہہ کے سوال کا گلا گھونٹا گیا کہ تورات میں بھی تحریف کر دی گئی ہے، زبور میں بھی تحریف کر دی گئی ہے، انجیل میں بھی تحریف کر دی گئی ہے؟ کیوں آج تک یہ کہا گیا کہ ان کتابوں کے اندر کچھ نہیں رکھا؟ کیوں مسلمانوں کو تورات، زبور اور انجیل سے یہ کہہ کے دور کیا گیا کہ یہ الہامی کتابیں تو ہیں، یہ آسمانی کتابیں تو ہیں، مگر اب ان میں تحریف ہو گئی ہے؟ وجہ میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ تورات، زبور اور انجیل میں جہاں جہاں محمد کا ذکر ہے، ساتھ ساتھ علی کا ذکر ہے۔ ہاتھ اٹھے گا تو میں جملے آگے بڑھاؤں گا، ورنہ میرے حصے کی نوکری تو ابھی بھی مکمل ہے۔ کیونکہ جہاں جہاں تورات اور زبور اور انجیل میں ذکر محمد مصطفیٰ ہے، اب چونکہ آیت میں لفظ زبور نہیں آیا تو ہمیں زبور کو ذرا ایک طرف، چونکہ زبور کے لیے آیتیں الگ ہے، وقت ہوا تو میں پڑھوں گا ورنہ اسی پہ جملے مکمل۔ اللہ نے فرمایا کہ جو نبی امی رسول محمد مصطفیٰ کی پیروی کرتا ہے اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تورات میں بھی ذکر مصطفیٰ ہے، انجیل میں بھی ذکر مصطفیٰ ہے۔ یہ سلسلہ شروع کب ہوا؟ تورات سے مصطفیٰ کے فضائل چھپائے گئے، تورات سے آل محمد کے فضائل چھپائے گئے، انجیل سے مصطفیٰ کے فضائل چھپائے گئے، انجیل سے آل مصطفیٰ کے فضائل چھپائے گئے۔ اور یہ تاریخ کا جملہ نہیں، نہ میری خطابت کا رنگ ہے۔ اللہ سورہ بقرہ میں قرآن کے اندر 41ویں اور 42ویں آیت میں کہہ رہا ہے، دو یہودی مولوی تھے جو تورات سے مصطفیٰ کے ذکر کی آیتوں کو نکالتے تھے، تو اللہ نے ان کو تنبیہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 41 اور 42، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرما رہا تھا جو کچھ ہم نے تم پر نازل کیا ہے اس کی تصدیق کرو، اور خبردار اسے جھٹلا کر پہلے کافر نہ ہو جانا۔
ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، فکر آ گئے، کہ اسے جھٹلا کر وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑے سے سرمایے کے لیے اللہ کی آیتوں کا سودا نہ کرو، تھوڑے سے پیسوں کے لیے اللہ کی آیتوں کو فروخت نہ کرو۔ کیوں؟ یہ آیت کن کے لیے آئی؟ دو یہودی مولوی تھے اس دور کے، ایک کا نام تھا یحییٰ بن اخطب، ایک کا نام ہے کعب بن اشرف۔ یہ دونوں توریت سے مصطفیٰ کے فضائل کو چھپایا کرتے تھے۔ کیوں چھپاتے تھے؟ چونکہ بڑے بڑے یہودی قبائل ان کو دین سیکھنے کے لیے پیسے دیتے تھے، ان کو دین سکھانے کے لیے غلہ دیا کرتے تھے، اپنی دولت، اپنا مال ان دو یہودی مولویوں کو دیا کرتے تھے تاکہ وہ ہماری نسلوں کو دین موسیٰ پڑھائے۔ اب ان یحییٰ بن اخطب اور کعب بن اشرف نے سوچا اگر ہم توریت ویسے ہی پڑھا دیں کہ جیسے نازل ہوئی ہے تو پھر مصطفیٰ کا ذکر عام ہو جائے گا، یہودیت ختم ہو جائے گی، چونکہ یہودیوں کو پتہ چل جائے گا توریت جسے موسیٰ کا آقا کہے۔ اگر آپ کھو جائیں گے تمہید کے اندر تو پھر واپس آنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اگر ہم نے گلفام بھائی، امجد بھائی اس کے فضائل پڑھ لیے تو پھر یہودی اون شجی ہم سے دور ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے مال، ہمیں چاہیے دولت، تو اب ہم توریت سے وہ آیتیں نکال دیں گے جو محمد اور ان کے اوصیاء کی شان میں ہوں تاکہ ہماری دکان چلتی رہے۔ اگر یہاں بیٹھے مجمع کو فکر سمجھ نہیں آئے گا تو پھر آیت پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ یعنی 1400 سال پہلے بھی ایسے مولوی تھے جو فنڈنگ کے لیے فضائل چھپاتے تھے۔ اگر ہاتھ اٹھے گا تو میں فکر آگے بڑھاؤں جی۔ یعنی تب بھی ایسے مولوی تھے جن کو پیسے کا لالچ تھا، جن کو فنڈنگ جب تک آ رہی تھی تب تک وہ اپنا کام چلانا چاہتے تھے، محمد کے فضائل کو بتانا نہیں چاہتے تھے۔ ایسن شاہ جی خبر آ گئی اللہ کے رسول کے پاس، وہ جو ہر خبر کو اس کے ہونے سے پہلے جانتا ہے۔ یحییٰ بن اخطب اور کعب بن اشرف دونوں کو دربار نبوی میں طلب کیا گیا۔ یہاں انہوں نے پیغامبر نے جا کے خبر دی محمد مصطفیٰ تمہیں بلا رہے ہیں، محمد کے دربار میں حاضر ہو۔ بڑی توجہ، چونکہ جملہ ایک دم ایسا کہوں گا کہ جاگنا پڑے گا، اور نیند سے ایک دم جاگے تو سر میں درد بھی ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ جاگتے رہیں تاکہ جو فکرہ ایک دم آئے اسے وصول کریں۔ جو ہی محمد کے قاصد نے زوار بھائی جا کر کہا نا کہ تمہیں محمد مصطفیٰ نے بلایا ہے، یحییٰ بن اخطب اور کعب بن اشرف دونوں کہنے لگے اگر ہم نہ آئے تو، کہ پھر محمد کہہ رہے ہیں اگر تم نہ آئے تو پھر علی تمہیں بلانے آئے گا۔ سے بلانے دونوں فوراً توریت کا نسخہ سنبھالے دربار نبوی میں پہنچے۔ رسول نے فرمایا کیوں تم توریت سے میری فضیلت کا انکار کرتے ہو؟ کیا تم ان آیتوں کو توریت سے حذف کر رہے ہو کہ جن میں مجھ محمد کا ذکر ہے؟ کہنے لگے آپ کون ہیں؟ محمد کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے آپ کون ہیں؟ کہ مجھے نہیں پہچانا، میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف۔ کہنے لگے ہماری کتابوں کے مطابق آپ کے آنے میں ابھی 500 سال باقی ہیں، ہمارے مطابق آپ کے آنے میں 500 سال باقی ہیں۔ اور کہا یہ جو کھڑے میرے ساتھ کہ یہ کون ہے؟ کہ وہی جو توریت میں بریہ ہے، جو زبور میں شنتیہ ہے، جو انجیل میں ایلیا ہے۔ کہنے لگے ابھی تو محمد ہی دنیا میں نہیں آیا، محمد آئیں گے تو پھر علی دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ مصطفیٰ نے کہا گویا تم میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے وجود محمدیت کا انکار کر رہے ہو کہ جی ہمارے مطابق آپ کے آنے میں 500 سال باقی ہیں۔
پتہ نہیں فنڈنگ مولویوں سے کیا کیا کروا دیتی ہے. محمد کے سامنے کھڑے ہو کر محمد کا انکار کر رہے تھے. تبھی تو آج کا مولوی بھی کہتا ہے شیعہ ابھی امام زمانہ کے آنے میں بڑا وقت ہے. حالانکہ امام موجود ہے مگر فنڈنگ کی وجہ سے مان نہیں رہا کہ امام موجود. آپ صدا سلامت رہے, ہمیشہ زندہ باد رہے. جس کا ہاتھ ابھی تک نہیں اٹھا بھائی, بڑی توجہ بڑی توجہ بڑی توجہ. ابھی تک بھی ان کی 1400 سال سے یہی عادتیں ہیں. یہ حجت کو سامنے دیکھ بھی رہے ہیں مگر کیا کریں, حرص مال ایسا ہے, یہ دولت کا لالچ ایسا ہے کہ ابھی تک یہ مان ہی نہیں پا رہے. حجت سامنے موجود ہے. جب بھولے بھالے شیعہ پوچھے نا کہ چلے اگر امام کے آنے میں ابھی دیر ہے تو تب تک کیا کریں, تب تک ہم ہیں نا, تب تک ہم ہیں نا, کیونکہ یہ دولت ہے جو پیچھا نہیں چھوڑ رہی. وقت کی حجت موجود ہے, وقت کا محمد موجود ہے. اس کا مطلب جو وقت کے محمد کے ہوتے ہوئے ابھی یہ سمجھے کہ وہ نہیں آئے, وہ کم از کم یہودی ہوتا ہے. وہ ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا, جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی, مل کے سارے حیدری. بڑی توجہ بڑی توجہ. رسول نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر تم اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہو تو پھر آج تم میں اور ہم میں فیصلہ توریت کرے. یحییٰ بن اخطب اور کعب بن اشرف دونوں کہتے ہیں وہ کیسے, کہ میرے سامنے کھڑے ہو کر پوری توریت پڑھنا شروع کرو. اب ان کے پاس جو توریت تھی اس میں سے آیتیں پہلے ہی حذف کر چکے تھے. دونوں نے ایک ایک طرف سے توریت کا بڑا نسخہ پکڑا, پوری توریت پڑھنی شروع کی. شروع سے لے کے آخر تک پوری توریت پڑھ چکے. کہنے لگے محمد ہم نے کہا تھا نا کہ اس میں آپ کا ذکر نہیں ہے. دیکھیے بھرے دربار میں ہم نے سب کے سامنے ایک ایک لفظ پڑھا. محمد نے کہا دیکھو میں تمہیں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں, اس کے بعد پھر جو کروں گا وہ میں نہیں کروں گا بلکہ وہ کرے گا کہ جس کی آنکھیں میری آنکھوں کے اشارے کے منتظر ہیں. ادھر امیر کائنات مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب نے محمد مصطفیٰ کی نگاہ نبوت میں دیکھا. عین اللہ آنکھوں نے عین اللہ آنکھوں کو کوئی پیغام دیا. ہوا کیا, مدینۃ المعاجز جیسی آسان کتاب میں بھی لکھا ہے وہ توریت کا نسخہ دو منہوں والا اژدہا بن گیا. ایک نے یحییٰ بن اخطب کے ہاتھوں کو کھانا شروع کیا, ایک نے کعب بن اشرف کے ہاتھوں کو کھانا شروع کیا. دونوں کی چیخیں دربار نبوی میں بلند ہوئی, ہمیں ایک دفعہ معاف کر دے, ہم آج کے بعد حق کو نہیں چھپائیں گے. مصطفیٰ نے کہا جب تمہارے پاس وقت تھا تب تم نے اعتراف نہیں کیا, اب صرف سزا ملے گی, اب کوئی مہلت باقی نہیں ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں علی حق ہے, ابھی بھی وقت ہے, پڑھ لو, جب وہ آ جائیں گے پھر مہلت باقی نہیں. اچھا نعرہ آپ آخر میں ایک بھی صحیح لگا لیں گے نا مل کے تو وہ بھی جشن کے لیے کافی ہو, لیکن جو گفتگو ہے اسے ذہن میں لے جائیں گے گھر تو وہ میری حقیقی داد ہے. بڑی توجہ. ابو سر بھائی کمال یہ ہوا کہ جو ہی توریت دو منہوں والا اژدہا بنی, ایک منہ نے یحییٰ بن اخطب کے ہاتھ کھائے, ایک منہ نے کعب بن اشرف کے ہاتھ کھائے. جب ان دونوں کی چیخیں بلند ہوئی تو محمد نے ان کی چیخیں سن کر انہیں معاف نہیں کیا, چونکہ اب حکم الہی آ گیا تھا کہ ان کی مہلت ختم ہو گئی ہے. اور شجی اسی وقت دربار نبوی میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 آئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی بھیجی ہوئی گواہی کو
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی ہے، محمد ولی ہے، علی ولی ہے. پتہ چلا لا الہ کی گواہی اس نے بھیجی، محمد الرسول اللہ کی گواہی اس نے بھیجی، علی ولی اللہ والی گواہی اس نے بھیجی. اور جو اس کی بھیجی گواہی کو چھپائے وہ ظالم بھی ہے، وہ یہودی بھی ہے. ہمت ہے تو محمد کے ساتھ علی کی گواہی چھوڑ کر مصلی پہ آنا. اللہ کہے گا وہ دیکھو ظالم آ گیا ہے، وہ دیکھو. ہمیشہ زندہ باد رہے نا. اگر آیت پہ اعتراض ہے تو مجمع میں سے اٹھ کے سوال کیجیے. توجہ میری طرف ہے. اگر کسی نے کسی کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھنی ہے تو آپ حکم کیجیے. وہ 2-4 بندے میں اٹھا کے دکھا دو. لیکن جشن ہے، سب کے چہرے پر خوشی آ جائے. میں فکرہ اگلا پڑھوں. وہ جو خدا کی بھیجی ہوئی گواہی کو چھپائے. ومن اظلم، اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو اب یہ کون تھے جو سید اکبر کی گواہی کو چھپا رہے تھے توریت سے؟ اچھا اب یہودی توریت سے چھپاتے رہے، مگر توریت کی ذمہ داری ہے فضائل محمد پڑھے. عیسائی انجیل سے چھپاتے رہے، انجیل کی ذمہ داری ہے. انجیل مصطفیٰ کے فضائل پڑھے، دل پہ چوٹ نہ پڑے تو عالم اسلام کو فکر رکھوں. مسلمان قرآن سے چھپاتے رہے. لیکن قرآن کی ذمہ داری ہے وہ فضائل محمد پڑھے. پہلے فکرہ کیا دیتے؟ یہودیوں نے توریت سے چھپائے. توریت کا باب ہے، باب استثناء. اس کا 18واں حصہ ہے اور اس کے 18ویں حصے میں آیت لکھی. حوالہ میری ذمہ داری ہے، صرف دینا نہیں دکھانا. چونکہ میں حوالے چھپاتا نہیں، میں بتا دیتا ہوں. چونکہ حوالے ہیں اتنے 2-4 میں توریت انجیل زبور سے اس جشن میں بتا بھی دوں گا، تو اس سے بتانے سے فرق کوئی نہیں پڑے گا. ہاں لیکن بات آپ کے ذہن میں محفوظ رہے، حوالے سے زیادہ وہ اہم ہے. چونکہ جو فضائل میں خوش ہوتا ہے نا، یہ اسے پتہ ہے کہ محمد و آل محمد کے فضائل میں خوش ہونے کے لیے کتاب کا نہیں باپ کا حوالہ ہونا چاہیے. وہ جس کا مضبوط ہے اسے کتاب کی ضرورت ہے. لیکن میں حوالے کے ساتھ پڑھنے لگوں تاکہ کیمرے کے پیچھے والے تک پہنچ جائے. توریت کتاب استثناء 18واں باب آیت ہے. موسیٰ کلام کر رہے ہیں بنی اسرائیل سے اور کہہ رہے ہیں اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹو، میں تمہیں ایک بڑی اچھی وصیت کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگے موسیٰ بتاؤ. بائن ہی لفظ ہے توریت کے اندر کہ میرے بعد ایک ایسا آنے والا ہے جو مجھ سے بہت زیادہ افضل ہے. کہ موسیٰ وہ آپ سے کتنا افضل ہے؟ کیا اس کا اندازہ اس بات سے کر لو کہ وہ جو آئے گا نا، وہ جو بولے گا وہ خدا بولے. ہمیشہ زندہ باد. وہ جو بولے گا وہ خدا بولے، وہ خدا بولے گا. توریت کا بیان ہی لفظ ہے جو پڑھنے لگا ہوں عرفان شاہ جی. موسیٰ کہتے ہیں کیونکہ اس کے دہن میں خدا اپنی زبان رکھے گا. تو بنی اسرائیل والوں نے فوراً کہا تو بھی تو کلیم اللہ ہے، تو بھی تو اس سے بات کرتا ہے. کہ یہی تو فرق ہے مجھ میں اور اس میں. میں اس سے بات کرتا ہوں، وہ اس کی بات کرتا ہے. تو جانا خیرات ماننا جسے فکر سمجھ آئے بھائی. تو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ وہ جو اتنا افضل ہے، اگر آپ اس کا دور پالیں گے تو کیا کریں گے؟ باب استثناء توریت کے 18ویں حصے میں لکھا ہوا ہے، سنو. کہ اگر میں اس کا دور پالوں تو اس کی نالین کے تسمے سیدھے کروں. بڑی توجہ چونکہ حوالہ ساتھ دوسرا میں متصل کرنے لگا. اگر میں اس آنے
والے کا دور پالوں تو میں اس کی نالین کے تسمے درست کروں گا۔ اچھا، یوحنا کی انجیل 16 باب کے اندر بھی اس سے ملتا جلتا ایک حوالہ ہے، لیکن اب بات آ گئی ہے جناب یحییٰ کی، چونکہ یوحنا رومی نام ہے جناب یحییٰ کا، تو انہوں نے جو انجیل بیان کی ہے اس کے 16ویں حصے کے اندر ہے۔ یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا عیسیٰ سے سنا ہے کہ ایک ایسا عظیم پیغمبر عیسیٰ کے بعد نازل ہوگا کہ عیسیٰ فرماتے تھے میں تو اس قابل بھی نہیں کہ اس کی نالین کے تسمے سیدھے کروں۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ، مجھے ایک جملے تک آپ کو لے جانا ہے، اس سے پہلے ایک جملہ اور پڑھو۔ موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اگر اس کا دور پاؤں تو اس کی نالین کے تسمے سیدھے کروں۔ عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں یحییٰ کی زبانی؟ اگر میں اس محمد کو دیکھوں تو میں تو اس قابل بھی نہیں کہ اس کی نالین کے تسموں کو درست کر سکوں۔ انجیل برنباس کے اندر ایک یہودی کاہن سے عیسیٰ کا مناظرہ ہے۔ عیسیٰ اس سے بشارت دے رہے تھے کہ میرے بعد ایک عظیم تر پیغمبر آئے گا۔ اس یہودی کاہن نے کہا ہم تجھے خدا کا سچا نبی مانتے ہیں، چونکہ موسیٰ کے بعد کسی کو بھی تجھ سے بہتر نہیں پاتے، تو کس آنے والے کی خبر دے رہا ہے؟ کہ وہ جو میرے بعد آنے والا ہے وہ مجھ سے بھی بہتر ہے۔ کہ وہ تجھ سے کتنا بہتر ہے؟ عیسیٰ کہتے ہیں وہ مجھ سے اتنا بہتر ہے کہ اگر خدا کا کرم اور فضل ہوا تو میں اسے موزے پیش کروں گا، میں اسے زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، یہ 2-3 جملے متصل کر کے جس کے ذہن میں آ گئے تو اس کے لیے فضائل کا اس جشن کا پہلا فکرہ میں ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ موسیٰ کہہ رہے تھے اگر میں محمد کا دور پاؤں تو ان کی نالین کے تسمے سیدھے کروں۔ مریم کا بیٹا کہہ رہے اگر میں اس کا دور پاؤں تو اسے موزے پیش کروں۔ یحییٰ کی زبانی بنی اسرائیل سے کہلوا رہا ہے کہ میں تو اس قابل بھی نہیں کہ محمد کی نالین کے تسموں کو سیدھا کروں۔ یہودی کاہن کہتا ہے جب وہ تیرے بعد آئے گا تو پھر تجھ سے افضل کیسے ہے؟
تو اس کا مطلب توریت اور انجیل میں مصطفیٰ کا ذکر ہے. اور جب آپ سیرت مصطفیٰ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں اور اگر اتنا وقت نہ ہو تو 5ویں چھٹی کی اسلامیات کی کتابیں تو سب کے پاس پڑھی ہوں گی. کئیوں کے بچے اسکول جاتے ہیں. جب سرکار عمران لے گئے پہلی دفعہ شام، ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا. اللہ نے قرآن میں کہا تھا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو بھیجا. ہم نے قرآن میں جہاں بھی آ جائے نا ہم، اسے کہتے ہیں متکلم مع الصغیر، جب وہ کسی کو ساتھ ملا کر کوئی بات کرے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو سیدہ عطا کی. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہی ہیں ہم جو مارتے اور زندہ کرتے. اگر میں ہم کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. انہوں نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو ارسال کیا گواہ بنا کر، بشیر بنا کر، نذیر بنا کر. ہم نے چلے اب بات ہم پہ آ گئی ہے تو اگلے فکرے کا لطف تشریح کے بغیر آئے گا نہیں. جب اس نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، تو میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا یہ ہم میں کون شامل ہے اس کے ساتھ؟ کہنے لگے جبرائیل علیہ السلام، چونکہ وہ قرآن دیتا تھا، جبرائیل لاتا تھا، تو ہم ہو گیا کہ نہیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اب سورہ یاسین کی 12ویں آیت تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم ہی ہیں ہم جو مارتے اور زندہ کرتے ہیں. تم جو کچھ کرتے ہو، جس نے آج تک یاسین صرف مردے بخشوانے کے لیے پڑھی ہو، اسے کیا پتا یاسین کا امام مبین کون ہے؟ اور ہم نے سب کچھ امام مبین کی ذات میں جمع کر دیا ہے. جب یہ آیت آئی تو وہاں اردو پنجابی بولنے والے نہیں، سارے بڑے بڑے عرب تھے اور سارے رضی اللہ تعالی عنہ تھے. انہوں نے کہا اس کا مطلب جو اِنَّا کے ہم میں ہے وہی امام مبین ہے، جو مار بھی سکتا ہے، جو زندہ بھی کر سکتا ہے. یا رسول اللہ لیکن یہ اس کے ساتھ اِنَّا میں زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ کفو غازی کا بابا. تو جانا خیرات نہ جسے فکر سمجھ آئے بھائی، وہ ہے امام مبین. بڑی توجہ بڑی توجہ بڑی توجہ. نا فکرہ تو یہی لطف والا ہے. اور نے کہا اِنَّا میں قرآن کے نزول میں جبرائیل شامل ہے. اِنَّا میں اس کے ساتھ جبرائیل آ جائے تو تکلیف نہیں، علی آئے تو موت پڑ جائے. ہاتھ اٹھانا ابھی 10 منٹ میں نے آپ کے لینے. اِنَّا میں ہم، اچھا ایک اِنَّا اور آ گئے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. دیکھیں میں جو تفسیر پڑھوں گا وہ معصوم کے فرمان کے مطابق پڑھوں، کیونکہ ملا کی ہم نے نہ کل مانی ہے، نہ آج مانی ہے، نہ آئندہ انشاءاللہ کبھی مانیں گے. اور مولوی اسی حسرت کو لے کے دنیا سے چلا جائے گا کہ ہم اس کی بات مانیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو. بڑی توجہ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد ہم نے آپ کو سیدہ عطا کی. ہم نے، بندے نے مولا ساجد سے پوچھا مولا یہ اِنَّا میں جبرائیل تھا نزول قرآن میں، علی امام مبین یاسین کے اِنَّا میں، یہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں مصطفیٰ کے ساتھ جو سیدہ کے نزول کر رہی ہیں مصطفیٰ پر، یہ کون ہے جو اس کے ساتھ اِنَّا میں شامل ہے؟ کا کوئی اور نہیں، سیدہ کی ماں ملکۃ العرب. آپ اٹھانا خیرات مانگنا جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی. اس اِنَّا میں بھی کوئی اِنَّا جہاں ہوگا وہاں کوئی نہ کوئی ہوگا. اگر ابھی 3 اِنَّا سن کر دل نہیں بھرا تو پھر چوتھا اِنَّا ہی تو آج کے جشن کی معراج ہوگا. اِنَّا میں جبرائیل آئے تو نزول قرآن، اِنَّا میں امام مبین آئے تو زندگی اور موت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں ملکۃ العرب آئے تو اِنَّا مکمل ہوتا ہے. اب یہ کون ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے محمد ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر. اس کا مطلب اِنَّا میں کوئی تو ایسا ہے
جہاں میرے چچا ابو طالب کہتے تھے میں وہیں چلا جاتا تھا۔ ایک دفعہ ظاہری سن 12 سال کا رسول اللہ کا جناب عمران ابو طالب شہنشاہ نے فرمایا اے میرے بیٹے محمد ہمیں شام کے سفر میں جانا ہے۔ کہ بسم اللہ چچا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ گئے، بحیرہ راہب نے شام میں دیکھا، سوار بھائی 3 دن بحیرہ راہب دیکھتا رہا، کبھی محمد کا چلنا، کبھی محمد کا رکنا، کبھی محمد کا بیٹھنا، کبھی مصطفیٰ کا اٹھنا، کبھی مصطفیٰ کا کھانا، کبھی مصطفیٰ کا پینا۔ چوتھے دن آگے کہتے ابو طالب تمہیں پتا ہے یہ جو تمہارا بھتیجا ہے یہ نبی ہے؟ مسکرا کے علی کے بابا نے کہا کوئی نئی بات بتاؤ۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے بھائی کوئی نئی بات بتاؤ۔ یہ تو مجھے پتا ہے یہ نبی ہے، یہ ایک دن کا تھا، میں جب سے اس کی نعتیں لکھ رہا ہوں۔ کہا نہیں ابو طالب میں نے وہ نشانیاں دیکھی ہیں، میں نے دیکھا ہے یہ چلتا ہے تو درخت جھکتے ہیں، یہ پتھر اٹھاتا ہے تو اس کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ جہاں سے چلتا ہے دریا اپنا رخ موڑتا ہے، میں نے دیکھا ہے ابر اس پہ سایہ کرتا ہے، یہ جس سواری پر سوار ہوتا ہے وہ سواری صحت مند ہو جاتی ہے۔ تم نے اسلامیات کی کتابوں میں لکھ تو دیا کہ بحیرہ راہب کہہ رہا تھا یا ابو طالب یہ تیرا بھتیجا جہاں سے جاتا ہے وہاں درخت جھکتے ہیں، پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، جانور موٹے ہو جاتے ہیں، ابر سایہ کرتے ہیں۔ یعنی پتہ چل گیا درختوں کو پتا تھا کہ محمد نبی ہے، پتھروں کو پتا تھا کہ محمد نبی ہے، دریاؤں کو پتا تھا کہ محمد نبی ہے، جانوروں کو بھی پتا تھا کہ محمد نبی ہے۔ جس ابو طالب کی گود میں آیا اسے پتا ہی نہیں تھا یہ نبی۔ بس ایک فکر رہ گیا میرے موضوع سے متصل، اگر میں نے وہ پہنچا لیا تو آیت کا مقصد حل ہو جائے گا۔ تو یہودیوں نے گلفام بھائی پڑھ رکھا تھا کہ محمد نبی، عیسائیوں نے پڑھ رکھا تھا یہ نبی، تبھی تو کہتے ہیں یہودی اور عیسائی تاک میں رہتے تھے نسل در نسل کہ اب نور محمد کس پیشانی میں ہے۔ اچھا اتنی بھی شرم نہیں آتی مولوی کو، یہودی بھی دیکھتے کہ نور محمد کس کی پیشانی میں، یعنی یہودیوں کو 1400 سال پہلے بھی پتا تھا محمد نور ہے۔ بڑی توجہ۔ تو اب سارے مذاہب کی کتابوں میں ذکر مصطفیٰ ہے۔ مجھے 2 لمحے کے لیے آپ کو تاریخ میں پیچھے لے کے جانا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں جی 5 منٹ اوپر ہو جائے، بڑی توجہ، زیادہ پیچھے نہیں جانا۔ ایسے 2200 سال پہلے حضرت عیسیٰ 2200 قبل مسیح حضرت ابراہیم کا نزول ہوا۔ 2200 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم جب دنیا میں تھے تو اس وقت مکے میں بنو جرہم کی حکومت تھی اور مدینے میں بنو عمالقہ۔ دیکھنا کہ پرانی کتابوں میں نبی کا ذکر کیسے، بس فکر یہی آخری ہوں گے اور میری طرف سے یہ عالم ہے۔ تو بنو جرہم مکے میں، بنو عمالقہ مدینے، اور مدینے کا پرانا نام کیا ہے؟ مولا آپ کی زندگی کرے، آپ اونچی بھی بول لیں گے تو جشن کا دن ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور صبح ویسے بھی کام پہ کسی نے نہیں جانا اتوار ہے۔ مدینے کا پرانا نام کیا ہے؟ یثرب۔ اب یہ جو یثرب نام ہے نا مدینے کا پرانا، بنو عمالقہ کے ایک سردار گزرے ہیں جن کا نام تھا یثرب بن قانعہ، یثرب بن قانعہ بن محلعیل بن لاؤس بن سام بن نوح۔ ان کے نام پر یثرب کا نام یثرب تھا چونکہ یہ وہاں کے سردار تھے۔ پھر ہوا کیا کہ حضرت ابراہیم کے ٹھیک 700 سال بعد 1500 قبل مسیح میں مصر میں حضرت موسیٰ نے اپنی شریعت کا اعلان کیا اور پھر یہودیت پوری دنیا میں پھیلنے لگی۔
تو حضرت موسیٰ نے اپنے دین کے کچھ مبلغ یثرب کی طرف بھیجے جنہوں نے آ کے دین موسیٰ کی تبلیغ شروع کی. پھر ہوا یہ کہ جو حضرت موسیٰ کی تبلیغ پھیلتی گئی تو حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوا. پھر نصرانیت پھیلنے لگی. حضرت عیسیٰ اور سردار الانبیاء میں کل فرق ہے 550 سال کا ظاہراً، ورنہ فکر حضرت عیسیٰ کا انجیل والا ذہن میں رکھیے گا، وہ آئیں گے بعد میں، ہیں مجھ سے پہلے. اب کوئی پوچھے وہ کتنے پہلے ہیں؟ جب پہلا نہیں تھا وہ تب بھی تھا، جب تھا بھی نہیں تھا، جب پہلا بھی نہیں تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا، جب کچھ کہنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، وہ تب بھی تھا. بڑی توجہ. دو لمحے چونکہ جشن کا نتیجہ بڑا کمال ہو جائے گا اگر آپ سب کی توجہ ہوگی. تو رسول اللہ اور حضرت عیسیٰ میں فرق ہے 550 سال. پھر یثرب میں 300 سال حضرت کو عیسیٰ کو آئے ہوئے جب دنیا سے گزر گئے اور 300 سال حضرت عیسیٰ کے بعد کا وقت گزرا تو یہودیت کی بجائے عیسائیت پھیل گئی تھی یثرب کے اندر. اور ان علاقوں میں حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا زور زیادہ تھا اور کرسچنز اور جیوز کا جو کلیش تھا وہ دن بدن بڑھ رہا تھا چونکہ عیسیٰ کا دین موسیٰ کے دین پہ غالب آ رہا تھا. حالانکہ لوگ جانتے نہیں تھے جو غالب نلا کل غالب ہے وہ آنے والا ہے. بڑی توجہ. تو 300 سال حضرت عیسیٰ کو بھی آ کر گزر گئے اور رسول اللہ کے مدینہ ہجرت کر کے آنے میں 283 سال باقی تھے. ہجرت کر کے مدینہ آنے میں یہاں پر یمن کے اندر ایک قبیلہ بستا تھا بنو قریظہ، اور بنو قریظہ والے حضرت موسیٰ کے دین پر تھے. ابھی حضور کے مدینہ آنے میں 283 سال باقی تھے کہ بنو قریظہ کا ایک حاکم اٹھا جو بڑا ظالم تھا. اس کا نام تھا طبعان ابن اسد، اسعد الف سین عین دال. تاریخ کا ایک گوشہ ہے اور اسی پہ بات مکمل ہونے جا رہی. اس نے کہا کہ یثرب کے اندر جو عیسیٰ کا دین پھیل رہا ہے تو میرا دل ہے کہ میں دوبارہ موسیٰ کی شریعت کو وہاں رائج کروں. اس نے کہا اس کے لیے کیا کرو گے؟ کہا میں لشکر لے کر جاؤں گا، پہلے اہلیان یثرب کو قتل کروں گا. یثرب کس کا پرانا نام ہے؟ مدینے کا. مدینے کا پرانا نام کیا ہے؟ یثرب. بات ہے کہ میں دیکھ رہا تھا توجہ ہے کہ نہیں؟ بڑی توجہ. تو اب طبعان ابن اسد نے کہا کہ میں فوج لے کر جاؤں، جا کر یثرب کو ختم کروں، اہلیان یثرب کو ماروں، صفحہ ہستی سے ان کو مٹاؤں اور وہاں پر موسیٰ کا دین دوبارہ سے جاری ہو. اس نے جنگ کی تیاری کی. ابھی امجد بھائی لشکر لے کے نکلا تھا کہ 2 یہودی عالم آئے اور آ کر کہتے ہیں دنیا میں جہاں چاہے جنگ کرنے جانا مگر یثرب نہ جانا. کہنے لگے تم مولوی ہو، تمہارا کام حکومت کے معاملات میں دخل دینا نہیں ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو. یہ گیا، اس نے یثرب پہ حملہ کیا. یثرب کا دفاع کمزور تھا، اس نے وہاں کے لوگوں کو بڑے بڑوں کو قید کیا، اپنے بیٹے کو وہاں پہ حاکم بنایا. طبعان ابن اسد رسول اللہ کے مدینہ آنے سے 283 سال پہلے یثرب کا فاتح بن کے نکل رہا تھا. پیچھے سے خبر ملی یثرب والوں نے تیرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے اور دوبارہ یثرب کا قبضہ لے لیا ہے. یہ سن کر غصے میں آیا، کہنے لگا پہلے تو میں نے یثرب فتح کیا تھا، اب یثرب کے ایک ایک مکان کو آگ لگا دو اور اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دو. وہ 2 یہودی عالم جو اسے حملے سے روک رہے تھے انہوں نے اپنے امامے سر سے اتارے، اس کے قدموں میں رکھ کے کہتے ہیں پہلے ہم نے تجھے منع کیا تھا یثرب پہ حملہ نہ کرنا، اب جوان بیٹا قتل کروا لیا ہے، دوبارہ جائے گا تو خود بھی مارا جائے گا، لیکن یثرب کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. انہوں نے کہا یثرب میں ایسی کیا بات ہے کہ ہم نے توریت میں پڑھا ہے یثرب موسیٰ کے مالک کا شہر ہے. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جیسے فکر سمجھ آئے. ہم نے توریت میں پڑھا ہے کہ یثرب موسیٰ کے بھی مالک کا شہر ہے، موسیٰ کے آقا کا شہر ہے،
موسیٰ کے سردار کا شہر ہے، جہاں جی چاہے جا کر حملہ کرنا، مگر خبردار یثرب پہ حملہ نہ کرنا۔ مسلمانوں، وہ یہودی محمد کے آنے سے 283 سال پہلے میٹھے مدینے کا فضائل پڑھ کے کہہ رہے تھے خبردار یثرب پہ حملہ نہ کرنا۔ انہوں نے کہا موسیٰ کا سردار، موسیٰ کے سردار کا نام سنا، طبعاً بن اسد کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی۔ کہا اچھا اگر موسیٰ کے سردار کا شہر ہے تو مجھے اس کی کوئی فضیلت تو بتاؤ۔ کہا ہم تجھے اس کی کیا فضیلت بتائیں؟ وہ پتھروں کی سرزمین پر آئے گا، وہاں سے ہجرت کر کے کھجوروں کی سرزمین یعنی مدینے میں داخل ہوگا، یہاں اس کی حکومت قائم ہوگی، امتیں اس کے سامنے سرنگو ہوں گی، وہ اپنی تلوار کبھی چلائے گا نہیں چونکہ کل عالم کی رحمت ہوگا، مگر اس کے ساتھ تلوار چلانے والا ایک ایسا ہوگا جس کے سامنے کسی کی تلواریں ٹک نہیں سکے گی، اس کی فوج کے تیر اتنے تیز ہوں گے کہ ہر لشکر اس کے لشکر کے سامنے شکست کھائے گا، وہ دنیا پر اپنے پرچم لہرائے گا، تیری چھوٹی سی فوج تو اس کے سامنے شے ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگا پھر بتاؤ وہ موسیٰ کے آقا کے آنے میں کتنا وقت باقی ہے؟ کہا ہمارے مطابق ابھی کم از کم 3 یا اس سے کچھ کم یا زیادہ صدیاں باقی ہیں۔ اس نے کہا اچھا اگر وہ موسیٰ کا سردار اتنا عظمت والا ہے تو اس کی کوئی اور فضیلت ہے؟ کہاں پتھر اس کے ہاتھوں پر کلام کریں گے، ایک سفید ابر ہوگا جس نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوگا، موسیٰ اس کی ریت کہلوانے میں فخر محسوس کرے گا، ابراہیم اس کی ریت کہلوانے میں فخر محسوس کرے گی، ساری بنی اسرائیل قیامت میں ترس رہی ہوگی کاش ہمیں بھی محمد کا امتی ہونے کا شرف عطا ہو جاتا، وہ اتنا بڑا سردار ہے۔ اور شاہ جی عقیدے کا فکرہ ہے جو حضور کے 283 سال مدینہ میں آنے سے پہلے ایک یہودی بادشاہ طبعاً ابن اسد نے کہا چوں ہی اس نے توریت سے محمد کے فضائل سنے نا تلوار چھوڑ کے کہتا ہے اگر یہ بات ہے تو میں نے اس کا صدقہ یثرب والوں کو جوان بیٹے کا قتل معاف کیا، میں نے اس کا اب اٹھانا خیرات مانگنا جسے فکرہ سمجھ آئے تو میں نے اس کا صدقہ یہی تو تاثیر ہے ان شہنشاہوں کے فضائل میں، اور شیعوں سے زیادہ اس بات کو کون محسوس کرے؟ بندے جوان بیٹا دفنا کے آتے اگلے دن کلوں کی مجلس میں کہہ رہے تھے واہ یا رسول اللہ تیرے حسین کی کیا بڑی توجہ تھی۔ تو اب یہ آئے صرف 2 منٹ باقی، جیسے بیداری کا ثبوت دیا بالکل ایسے رسول اللہ کے فضائل سن کر طبعاً ابن اسد نے کہا ٹھیک ہے اب مجھے ایک دفعہ یثرب لے چلو۔ کہا ابھی تو ارادہ ترک کیا اب کیوں جائیں گے؟ کہا پہلے یثرب ظالم بن کے جا رہا تھا، اب یثرب گداگر بن کے جاؤں۔ چلو یثرب میں جا کے کہتا ہے اس آنے والے بادشاہ کے لیے ایک عالی شان محل بنا۔ انہوں نے کہا اس محل کو بنانے میں تو بڑا وقت لگے گا، دوسری مہمات کا وقت چلا جائے گا۔ انہوں نے کہا اگر محل نہیں بن سکتا تو ایک عالی شان مکان بناؤ، ایک عالی شان مکان بناؤ۔ انہوں نے کہا اس مکان کے درمیان میں گلائی کے اندر ایک کمرہ تعمیر کرو، اس مکان کے اندر گلائی میں ایک کمرہ تعمیر ہوا۔ اس نے کہا اس مکان کو میں اس سردار کے لیے بنا کے جا رہا ہوں جو موسیٰ کا سردار ہے، اس مکان میں آ کر وہ قیام کرے گا۔ یہودی علماء نے کہا تو تو عقیدت میں ہم سے بھی آگے چلا گیا، ہم نے تجھے خبر دی تو نے آنے کی تیاری کی۔ کہتا ہے اچھا منتظر ہوتا ہی وہ ہے، ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی، اچھا انتظار کرنے والا ہوتا ہی وہ ہے جو انتظار کرے تو دل سے کرے۔ اس نے کہا یہاں ایک چاندی کا صندوق رکھو، اس میں سارے وہ نسخے لاؤ توریت زبور اور انجیل کے جس میں محمد کا نام ہے، سارے نسخے اس چاندی کے صندوق میں رکھے گئے۔ کہنے لگے ابھی صندوق بند نہیں کرنا۔ اس نے ایک خط لکھا، خط لکھ کر اس چاندی کے صندوق میں رکھا، صندوق بند ہوا، اس کمرے کے دروازے کو مقفل کیا گیا اور چابی ان 2 یہودی عالموں کو دے کے کہتا ہے اب اس مکان کے متولی تم ہو اور تمہاری آنے والی نسلیں، جب تک موسیٰ کا آقا محمد یثرب میں نہیں آ جاتا
یہ مکان تمہاری اور تمہاری نسلوں کی ضمانت میں دے کر تمہیں متولی بنا کر جا رہا ہوں۔ کہنے لگے ہمیں یہ تو بتا دیجئے اس کمرے کو آپ نے بند کیوں کیا؟ کہ باقی پورا مکان کھلا ہے، تم نوکر بن کے رہ سکتے ہو، اس کمرے میں اس سردار کے آنے تک کوئی نہ جائے، چونکہ تم نے ہی تو بتایا ہے وہ تطہیر کا مالک ہے، یہاں کسی بشر کا قدم بھی نہ آنے پائے۔ اور نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اس خط میں لکھا کیا؟ طبعاً ابن اسد نے کہا وہ خط میں نے محمد کے لیے لکھا ہے، لیکن اگر سننا چاہتے ہو تو پھر سارے یثرب والوں کو اکٹھا کرو۔ اور جی ابھی آج ان بندوں کو پتہ چل جائے گا کہ جب حضور مدینے پہنچے تو یثرب والے پہلے سے استقبال کرنے کے لیے کیوں کھڑے تھے، وجہ کیا تھی؟ 283 سال مصطفیٰ کے مدینہ میں آنے سے پہلے طبعاً ابن اسد نے سارے یثرب کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہتا ہے سنو، میں نے اس محمد کے نام ایک خط لکھ دیا ہے جو 3 صدیوں بعد یہاں پر آئے گا، اور میں نے اس خط میں لکھا ہے اے مصطفیٰ کاش میں آپ کا دور پا لوں، لیکن اگر میں آپ کا دور نہ پا سکا مجھے یقین ہے میں قبر میں بھی ہوا تو آپ مجھے بلا لیں گے، میں قبر میں بھی ہوا تو آپ مجھے بلا لیں گے، میں قبر میں بھی ہوا تو آپ مجھے بلا لیں گے، چونکہ میرا عقیدہ ہے جس کا انتظار کرتے مر جائیں وہ اگر حق ہو تو کبھی نہیں بھولتا۔ یہی تو مولا صادق کہہ رہے تھے، میرے پاروے کا انتظار کرتے ہوئے قبر میں چلے جانا، وہ آئے گا تمہیں قبروں سے بلا لے۔ ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا، بڑی توجہ بھائی۔ طبعاً ابن اسد کہتا ہے میں نے اس خط میں لکھ دی ہے کاش میں آپ کا دور پاؤں، لیکن آپ کا دور پا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اگر پالوں تو آپ کے نالین کو بوسا۔ مجھے نہیں پتا بھائی میں اگلا فکرہ کس انداز سے پڑھوں گی، کس انداز سے سنے، اس پہ جشن منا سکے یا نہ منا سکے، لیکن میری نظر میں عزت مصطفیٰ کا اس وقت یہ جو فکرہ میرے سامنے ہے میرے عقیدے کی معراج ہے۔ میں نے کہا کاش میں آپ کا دور پاؤں تو آپ کے نالین چوموں، چونکہ توریت سے سن چکا ہے موسیٰ کو بھی حسرت ہے اس نالین کے تسمے سیدھے کرنے کی۔ یہودی علماء نے کہا ہم نے تجھے بتایا ہے کہ موسیٰ کو اس کی نالین کے تسمے بند کرنے کی حسرت تھی، تجھے چومنے کی حسرت کیوں ہے؟ کہ تم نے یہ بھی تو بتایا ہے نا موسیٰ طور پہ بھی جائے تو جوتی اتار کے جاتا ہے، وہ عرش پہ بھی جائے تو جوتی پہن کے جائے گا، وہ عرش پہ بھی جائے تو جوتی پہن کر جائے گا۔ اس نے محمد مصطفیٰ کے لیے مکان بنایا، ایک دفعہ دیکھنا تو جشن مکمل ہو گیا۔ 283 سال مصطفیٰ کے آنے میں باقی تھے، 2 یہودی عالموں جنہوں نے محمد کے آنے کی خبر دی تھی، پتہ چلا مولوی میں بھی فرق ہوتا ہے، وہ یحییٰ بن اخطب اور کعب بن اشرف محمد کا فضائل چھپا رہے تھے، یہ دونوں محمد کے فضائل بتا رہے تھے۔ طبعاً بن اسد نے کہا تم اس گھر کے متولی ہو۔ ان یہودی علماء کی 5 نسلیں گزر گئی، جب ان کی 6ٹھی نسل آئی نا تو اس میں سے جو اس گھر کا متولی بنا اس کا نام تھا ابو ایوب انصاری، اس کا نام تھا ابو ایوب انصاری۔ ہاتھ اٹھانا جسے فکرہ سمجھ آئے، وہ جس کے مکان کے باہر محمد کی اونٹنی جا کے رکی تھی، یاد رکھنا مسلمانوں وہ ابو ایوب انصاری کا مکان نہیں، وہ 350 سال پہلے مکان بنا ہی محمد مصطفیٰ کے لیے تھا۔ ابو ایوب انصاری انہی یہودی علماء کی نسل سے اسی مکان کا متولی بنا، اسی لیے تو جب نبیوں کے سردار مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف آئے تو مدینے کے باہر کھڑے تھے، پورا مدینہ محمد کا استقبال کرنے آیا تھا، لیکن محمد کہہ رہے تھے سارے آ گئے ہو، ابو ایوب نہیں آیا، سارے۔ ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ آئے بھائی، پورا مدینہ محمد کا استقبال کرنے کے لیے مدینے کے باہر تھا۔ نبیوں کے سردار مکے میں علی کو اپنے بستر پر لٹا کر آ گئے تھے، مدینے کے باہر نبیوں کے سردار نے کھڑے ہو کر مشاہدہ کرنا شروع کیا، پورا مدینہ باہر کھڑا تھا۔ تو پھر تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے مدینے کے مرد ہاتھوں میں کھجوروں کی ٹہنیاں لے کر کہہ رہے تھے اہلاً و سہلاً مرحبا، مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہاتھوں میں دف اٹھا کے نہ
مگر مصطفیٰ مدینے میں نہیں گئے، محمد مدینے کے باہر دیکھتے رہے۔ صحابہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ مدینے والوں کی چاہت تو دیکھیں، آج 29واں دن ہو گیا ہے، یا رسول اللہ ہم مدینے کے باہر آئے کھڑے ہیں مگر آپ ہمیں اندر جانے کا اذن عطا نہیں فرما رہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں دف پہ ناطے پڑھ رہی ہیں، یہ مدینے کے مرد اور عورتیں کھجوروں کی ٹہنیاں لے کر آپ کا استقبال کر رہے ہیں، آپ مدینے میں جاتے کیوں نہیں؟ محمد مکے کو رخ کر کے کہتے تھے ابھی علی نہیں آیا، ابھی علی نہیں آیا۔ ایک دفعہ دیکھنا بھائی، ابھی علی نہیں آیا، ابھی علی نہیں آیا۔ تو گھر جا کر فیصلہ کرنا، جس علی کے بغیر محمد مدینے میں داخل نہیں ہوتا، اس علی کے بغیر تیری نماز میں کیسے آئے گا؟ آپ سب سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے، تو سلامت رہے۔ بڑی توجہ، جس علی کے بغیر کے حیدری، جس علی کے بغیر اختیار محمد سنو گے، جس علی کے بغیر مصطفیٰ مدینے میں نہیں آتے، پتہ نہیں اس علی کے بغیر تو محمد کو اپنی نماز میں کیسے رکھے گا، روزے میں کیسے رکھے گا، حج میں کیسے رکھے گا، زکوٰۃ میں کیسے رکھے گا۔ یعنی محمد مدینے میں علی کے بغیر نہیں آ رہے، تو مصطفیٰ نے فیصلہ سنا دیا، جس مسلمان کے پاس علی نہیں اس کے دین میں بھی محمد کا کوئی کام نہیں، جس کے پاس علی نہیں اس کے دین میں محمد کا کوئی کام نہیں۔ علی مولا آئے، رسول مسکرائے، اب داخل ہوں گا مدینے میں، محمد مدینے میں آئے تو سب نے سنا۔ اہل یثرب کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہمارے گھر، 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 منا لے جشن مل کے، یا رسول اللہ ہمارے گھر، یا رسول اللہ ہمارے گھر۔ ایک ایک مرد مدینہ نے کہنا شروع کیا ہمارے گھر، ہمارے گھر، ہمارے گھر۔ محمد مصطفیٰ نے کہا سارے آ گئے ہو، ابو ایوب نہیں آیا۔ کب وہ تو سارا دن مکان کے باہر بیٹھا رہتا ہے، پتہ نہیں کس کی راہ تکتا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے نا۔ محمد نے اپنی ناکہ کسوہ کی مہار اٹھائی، اپنی ناکہ کی گردن پر مہار رکھی کہ جہاں یہ جائے، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے، یہ اختیار ہے ان کی سواریوں کا۔ محمد نے کہا جہاں میری ناکہ کسوہ جائے اسی مکان میں محمد قیام کرے گا۔ اب زمانہ دیکھ رہا تھا، مصطفیٰ نے ناکہ کی مہار چھوڑی ہوئی تھی، ناکہ کی پشت پر نبی تشریف فرما تھے، محمد کی ناکہ کسوہ پورے مدینے سے